السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 21 جنوری اور جمعرات سن 2021۔ آج میں آپ کو 3-4 ویڈیوز دکھاؤں گا اور فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا۔ بڑا سوال جس کے لیے میں یہ ویڈیوز دکھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں جن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا کریں گے، اگر خود وہ ذاتی زندگیوں میں اس کسی اصول کو فالو نہیں کر رہے اور خود اس میں ہی بہت زیادہ کباتے ہیں، تو وہ جو کلیکٹیو لائف ہے جو ہماری اجتماعی لائف ہے، جو ہمارا سسٹم آف گورننس ہے، اس میں کس طرح سے وہ اپ لفٹ کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو چنتے ہیں، جن پر ہم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، بھروسے کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتے اور ہم پھر بہت کچھ دیکھنے کے باوجود نہ جانے کس چیز کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ پھر دوبارہ ہم انہی کو ہی ووٹ دیں گے، انہی کو ہی لے کے آئیں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کو جو ویڈیوز دکھا رہا ہوں اس میں زرداری صاحب بھی دکھاؤں گا، آپ کو پرویز مشرف صاحب بھی دکھاؤں گا، نون لیگ کے طلال چودھری صاحب دکھاؤں گا، اور آغاز کرتے ہیں ہم مائزہ حمید صاحبہ سے۔ بہت ہی اہم لوگ ہیں مائزہ حمید صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کے بہت نزدیک ہیں، ہر جگہ پر ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر یہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے، مریم صاحبہ اگر وزیر اعظم بنتی ہیں، تو مائزہ صاحبہ کے پاس بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوگا۔ تو کیا پھر وہ ڈیلیور کر سکیں گی، کیا ڈیلیور نہیں کر سکیں گی؟ بہت سارے سیاستدان ہیں۔ میرا یہ گفتگو کرنے کا مقصد یا ویڈیو دکھانا یہ کوئی تضحیک نہیں ہے، میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ گفتگو آپ ان کی سنیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایسا مشروب پی رکھا ہے جس سے کوئی تبدیلی سی نظر آ رہی ہے انہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ خود جج ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے مائزہ حمید صاحبہ، یہ آپ ذرا خود انالیسس کریے، خود جج کیجئے کہ یہ کیا ہے۔ 10 منٹ میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور مریم نواز 15 منٹ میں پہنچ جائیں گی، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم الیکشن کمیشن کی جو بے ضابطگیاں ہیں اور جو پریشر ڈالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی گورنمنٹ کے تھرو، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے کہ فارن فنڈنگ کے تھرو جو پالیسی ڈکٹیٹ ہوئی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی اب بات کریں گے۔ یہ مریم نواز صاحبہ بات کریں گی، آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ساری سچ کا سچ، جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ زبان کی لکنت، اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے جو ان کے ساتھ ان کی ساتھی ہیں، لیکن ابھی گفتگو ان کی جاری ہے، ذرا یہ مزید بھی سن لیجیے۔ خود کبھی بھی پھنسنے والا نہیں ہے، ہم صاف شفاف الیکشن لڑنے والے ہیں، اور ہم 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے والے ہیں۔ جو 1 دفعہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کو اپنے آپ کے خلاف جو ہے خطرہ ہے اور ڈینجر ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کر رہا ہے کہ ابھی ہمیں خطرہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں اب یہ آپ نے مائزہ حمید صاحبہ کو دیکھا، سنا، کس طرح سے وہ تکرار کر رہی ہیں، الفاظ کا تکرار کر رہی ہیں۔ بالکل شاید اگر انہوں نے ہاتھ نہ پکڑا ہو اس خاتون کا جس کے ساتھ وہ کھڑی ہیں، تو شاید کھڑی بھی نہ ہو پائیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا اس طرح کی قیادت ہمارے مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ چاہے ڈائریکٹ سیٹس پہ آئیں، چاہے انڈائریکٹ سیٹس پہ آئیں؟ کیا یہ کس چیز کی طرف یہ نشاندہی کرتی ہے؟ اچھا، میں یہ جو ویڈیو کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے بہت سارے دوست جو ہمارے لبرل دوست ہیں وہ بڑا اس پر تنقید کریں گے، مجھے بڑا فون بھی کریں گے، کہیں گے یہ تم نے کیا کیا یار، تم بھی مولوی بن گئے ہو یار، تم بھی یہ کر گئے ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ملک تھا یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا، 2 قومی نظریہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اسی طرح کا انداز حکمرانی ہونا تھا، اسی طرح کے لوگوں نے حکمرانی کرنی تھی، تو ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کی کیا ہمیں ضرورت تھی؟ اب میرے دوست ہیں بڑے اچھے، طلال چودھری صاحب، میں ان کی تقریر ہے، میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کس طرح سے وہ الفاظ کی تکرار کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے مشروب مشرق پی رکھا ہے، یہ مشروب مغرب پی رکھا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آئیے آپ کو طلال چودھری صاحب کی دھواں دھار میں تقریر سنواتا ہوں، دیکھیے ذرا۔ کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اور پنڈی کا رنگ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے۔
नुकसान नवाज शरीफ का नहीं हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान का नुकसान न करो, पाकिस्तान का नुकसान मत करो। पाकिस्तान के लोगों का फैसला है कि वजीर आजम होगा तो सिर्फ नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ किसको बुरा लगता है? क्योंकि उसने मोटरवे बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, दहशतगर्दी कम की, सीपैक बनाया। अगर ये नहीं बनेंगे सब कुछ, नुकसान नवाज शरीफ का नहीं, पाकिस्तान का होगा। जरा फिर सोच लो, ये ना हो। पिंडी वालों बताओ, नवाज शरीफ लाहौर जाए या इस्लामाबाद? और सुनो, और जो नहीं सुन रहे सुनो, लोग कह रहे हैं लोगों का फैसला आखिरी फैसला है। लोगों ने फैसला कर लिया। पिंडी वालों, नवाज शरीफ को दोबारा इस्लामाबाद पहुंचाओगे? ये लड़ाई। अब ये आप तलाल चौधरी साहब, ये आपको लगेगी बज़ाहिर के बड़ी जोशीली तकरीर है, कोई बड़े थके हुए हैं। उनकी आँखों को आपने देखा, उनके अंदाज़ को देखा, उनके रिफ्लेक्सेस किस तरह से स्लो हैं वो आपने देखा। तो कुछ आपको अंदाज़ा करना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि वो इस वक्त किसी और दुनिया में ही हैं। तो क्या वो क़यादत फ़राहम करेंगे? क्या कोई इंसान कुछ सोचता है? अब ये मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। अच्छा, यहीं पे नहीं रुकते, आइए मैं आपको जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन, उनकी बड़ा फेमस उन्होंने डांस भी किया, रक्स भी किया, लेकिन उससे पहले पता नहीं कौन सा मशरूब उन्हें ला के दिया गया। ये आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बड़ा एक अच्छे अंदाज में आई है बोतल। पानी उन्होंने, पानी मैं कह सकता हूँ, अब ये मगरिब का पानी हो सकता है, वो पानी उन्होंने पिया। बिलावल भी बड़े गौर से देख रहे हैं अब्बा जानी को कि अब्बा जानी क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो वापस चली जाती है बोतल, जिस तरह से भी आती है। और फिर अब ये देखें, ये रक्स उनका, ये ज़रा रक्स देखें, म्यूज़िक के साथ एंजॉय करें ज़रा 4 से। शहरी रहमान साथ में खड़ी मुस्कुरा रही हैं। पूरी क़यादत, जरदारी साहब का ये चेहरा किसी ने नहीं देखा था। हो सकता है कि बंद कमरों में वो ज़रूर नाचते गाते हों, लेकिन ये पब्लिक स्टेज पे जिस तरीके का नाच उनका था, ये तो एक डिस्को का नाच था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तालियां बजाते थे, हे जमालो करते थे, लेकिन ये जो जरदारी साहब का रक्स है, ये तो बड़ा जवान बच्चों का रक्स है, फुल ऑफ लाइफ। पॉलिटिकल रक्स नहीं है ये, तो थोड़ा मोटिवेटेड सा रक्स है। अच्छा चलें, और भी अब हम देख लेते हैं। मुशर्रफ साहब, मैं आपको उनकी ये आप वीडियो आप देखें उनकी, कि वो बिल्कुल, वो तो हाथ में थामे खड़े हैं जूस, अपना जूस उन्होंने नहीं छोड़ा। वो मिसेस भी उनके साथ खड़ी हैं, और ये फुटेज आप देखें, ये गुफ्तगू भी उनकी मैं आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप ये देखें कि ये बेसिकली जो मेरा मकसद है, मैं आपसे जो बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे अगर लीडरान इस तरह के होंगे जिनकी ज़ाती ज़िंदगियों पर जो हमारा फ़ेथ है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, अगर वो फ़ेथ अगर हमारा वो उस पर अमल पैरा नहीं है, तो वो इस मुआशरे में क्या तब्दीली लेके आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये आजकल फ़ैशन बन चुका है। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मुझे मेरे सारे दोस्त मुझे बुरा भला कहेंगे कि छोड़ो यार, तुम ये क्या बन गए हो, तुमने ये क्या किया। तो ये तुम भी इस तरह की हरकतें करने लग गए हो, तुम पर भी इन्फ्लुएंस हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा करने, गलत को गलत कहना पड़ेगा हमें। मैं मगरब ज़दा नहीं हूँ,
میں اپنی اقدار اور اپنے کلچر سے پیار کرنے والا آدمی ہوں. اچھا یہ تو میں نے آپ کو پولیٹیشنز کا دکھایا. ابھی یہ ایک آپ دیکھ لیں ایک تھپڑ تڑاک سے یہ مارا ہے حریم شاہ نے مولانا قوی، بڑے مشہور ہیں مولانا قوی، ان کے منہ پر مارا ہے. یہ دیکھ لیں آپ یہ کیسا تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پر. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے جو ریلیجیس، جن کو ہم اپنے ریلیجیس لیڈرز کہتے ہیں، اگر وہ اس طرح کے ہوں گے، سیاستدانوں کا میں نے آپ کو دکھایا، یقین کریں بے تحاشا ویڈیوز ہیں. میں آپ کو ایسی چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لے. تو سوال بڑا یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح کے لوگوں کو ہم الیکٹ کرتے رہے تو پھر ہمارے حالات تبدیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ ہمارے حالات اس لیے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو چنا وہ اس کے کیپیبل ہی نہیں ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں، ان کا سوچنے کا انداز اور ہے. جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ تو کوئی حاصل اس کے حصول کے لیے یا اس تبدیلی کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کوئی راضی ہو. آپ پہ چھوڑ رہا ہوں یہ سارا کچھ. مجھے پتہ ہے بہت لوگ تنقید کریں گے، میرے دوست بھی مجھ سے کہیں گے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ ہی پریویل کرے گی. ہم مسلمان ہیں، یہ جو مغرب کا کلچر ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمیں اس کے پیچھے بھی نہیں جانا. اور یہ کوئی لبرلزم نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا مشروب پئیں اور اس طرح کے. میں آپ کو صحافیوں کی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو اور بڑے امپورٹنٹ لوگوں کی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جو اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ سارا کام کرتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم کرے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، ہماری تقدیر تبدیل نہیں ہو رہی، کیونکہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنی تقدیر دیتے ہیں، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں، شاید وہ اس لائق نہیں ہے اور وہ اس چیز کے اہل نہیں ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.